کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب کافی دیر سے حضور علیہ السلام کے غلام یہاں تشریف فرما ہیں اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس مبارک کے حوالہ سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ یاد رکھیں کہ آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تسی سارے حضور علیہ السلام کا غلام بیٹھے ہو تو بس گل اتنی ہے کہ حضور دے نال محبت کرنی ہے انے واہ۔ انے واہ دا مطلب کی ہے، معنی کی ہے کہ پھر سوچنا نہیں ہے، دلیلہ اس نہیں، تحقیقہ اس نہیں۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ماوے تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عقل والے ہمیشہ سوچتے ہی رہ گئے، عشق دے رنگے ہمیشہ بازی رہ گئے۔ عقل یہ نہیں ہے، اے نہیں کرنا کہ مولوی صاحب کی تقریر سنو گے تو پھر تسی حضور دے نال پیار کرو گے، اور پیر صاحب پھک مارن گے تو پھر تسی حضور دے نال پیار کرو گے۔ کوئی دلیل چاہیے، کوئی کتاب چاہیے، اور کتاب پڑھ کے حضور دے نال پیار کرنا ہے۔ نہیں، انے واہ محبت دلیل نہیں مانگتی، کتاب نہیں مانگتی۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہو گیا۔ انے واہ محبت یہ ہے کہ پوچھے نا کہ یہ لائٹیں کیوں تھی، یہ چراغا کیوں تھا، اور یہ سارا کچھ آپ نے کیوں سنایا حضور کے ملاد کے موقع پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سارا بس چلتا نہیں، یہ سارا بس چلے نا حضور کے نام سے پوری دنیا ہی سجا کے رکھ دے گا۔ یہ ہے جی محبت کرنے والا۔ گل نہیں سننی دین کے بارے میں، گل کدے بھی نہیں سننی حضور کی دین کے بارے میں۔ ایک ذرا سی کام کریں، سنا جی بس میں گل جلدی میں سمیٹا گا۔ انے واہ محبت کیا، ایک بات سنا کے پھر اس سے اگلی گل غازی علم الدین صاحب دی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ اس طرح نا تشریف لے کے آ رہے اپنے کاشان اقدس، اپنے گھر مبارک کی طرف، تے رستے دے اندر نا آپ ایک گھوڑا پسند آ گیا، اور آپ بھی کلا کھلوتا سی، خودو گھوڑا پکڑ کے نا اس طرح وہ کلا کھلوتا سی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پوچھا آپ کے گھوڑا بیچنا ہے؟ قال رام عرض کیجئے ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ کتنے قیمت ہے؟ وہ قیمت جو ہے وہ طے پا گئی کہ جناب کتنے درہم دینار جو بھی ہے کہ اتنی قیمت طے پا گئی، ٹھیک ہے جی سودا طے پا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی گیا اور قیمت لے کے میں واپس آتا ہوں، میں آپ کو قیمت دوں گا، آپ مجھے گھوڑا دے۔ اس بندے نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جتنی دیر آقا و مولا حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے نا قیمت لے کر اپنے کاشان اقدس سے، تو اس بدھو نو کسی نے مل زیادہ پا دیتا کہ آقا و مولا جدو واپس جلوہ گھر ہوئے، آقا و مولا نے فرمایا جی قیمت لو گھوڑا دو گو۔ او بدنیت ہو گیا، منکر ہو گیا، اس کہا جی میرا تو تھوڑے نال سودا ہے ہی کوئی۔ آقا و مولا امام الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں سودا تو ہوا ہے، سودا تو طے پا گیا تھا اتنی قیمت پہ، تو میں تو قیمت لینے گیا، ابھی آ گیا، یہ قیمت لیں گھوڑا دیں۔ آگے سے پھر اس نے یہ بات کی، اس کے جناب نہیں سودا نہیں ہوا آپ کے ساتھ تو کوئی بات نہیں۔ اب جب یہ بات بنی نا تو وہ کافی لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، تماشا نما اس نے برپا کر دیا، بندے ہی بندے ہیں وہ دیکھ لینے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی سودا آپ کے ساتھ ہوا ہے، یہ قیمت لیں اور گھوڑا مجھے دیں۔ اب اس بندے نے نا ایک بات کر دی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بندے بھی سارے جمع، اور بندہ کہنے لگے جناب ٹھیک ہے، آپ کی شریعت محمدی ہے نا، جو آپ شریعت لے کر آئے، جو آپ نے قانون بتایا، آپ کی شریعت کے مطابق جب بھی کوئی معاملہ بنے، تنازع بنے، کوئی گل بن جائے تو آپ کے حکم ہے، آپ کی شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہی شریعت کا قاعدہ ہے کہ گواہ پیش کیے جائیں گے۔ تو آگے سے وہ بندہ کہنے لگا کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ نے سودا فرمایا تو پھر گواہ لے کے آؤ موقع کا، اور موقع کا گواہ کدھروں آئے؟
اور شریعت کے اندر کتنی سخت شرائط ہے گواہ کی. گواہ کا بنفس نفیس موقع کے اوپر خود موجود ہونا ضروری ہے, آنکھوں سے دیکھا ہونا ضروری ہے, کانوں سے سنا ہونا ضروری ہے, خود موقع پر ہو تو پھر اس کی گواہی مانی جائے گی. اور جھوٹا جڑا گواہ ہے اس کو بڑی سخت سزاواں نے, بڑی سخت وعیداں نے. اور بندہ گل کر بیٹھے اس کا جناب ٹھیک ہے اگر تو تسی سودا فرمایا تو لے کے آؤ موقع کا گواہ. کوئی ایک بندہ اس دنیا کے اندر گواہی دے دے نا کہ تسی سودا فرمایا میں گھوڑا بانو دے دوں گا, تو گواہی کون دے گا؟ موقع تو موجود ہے کوئی نہیں سی. تو پھر اونا جس طرح اے مجمع کٹھا ادھروں نا اے گلی روڈ ہے ادھروں نا صحابی رسول نے حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح گزر ہویا جدو آپ نے اس طرح ویکھے نا آپ کو مولا جلوہ گھر درمیان میں مجمع لوگ اکٹھے کسی بندے تو پوچھیا, حضور تو نہیں بندے تو پوچھیا, انہوں نے کیا مسئلہ ہے؟ بندے نے کہا جی حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے سودا فرمایا ہے. بندہ کہ اندر جی سودا تے ہوئے کوئی نہیں, ساڑھی گل ہی کوئی نہیں مکی. تو پھر بندے نے گل کر دیتی جناب جب تسی سودا فرمایا نا تو پھر موقع کا گواہ پیش کرو, کوئی لے آؤ کوئی بندہ تمہارے حق کی گواہی دے. آپ نے جیسی سنا نا اے محبت ہے اللہ شریعت پڑھی امام الانبیاء سے, مولوی نے 83 میں دین پڑھا لیکن دنیا میں کسی مدرسے کو, صحابہ نے دین پڑھا مکتب نبوت محمدیہ سے, ہم نے دین پڑھا کسی پیر سے کسی مولوی سے, صحابہ نے دین پڑھا امام الانبیاء سے, صحابہ کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا, صحابہ کو قرآن و حدیث پڑھانے والے آقا و مولا, صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمانے والے آقا و مولا. تو جب وہ گل پیدا کر رہی وہاں سے آپ نے اعلان کیا, آپ نے کہا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے سودا فرمایا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. فرمایا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں آقا و مولا حضور علیہ السلام نے سودا فرمایا ہے, سودا فرمایا ہے, سودا فرمایا ہے. موقع تے موجود نہیں سر اننے واہ محبت ہے کہ نہیں ہے جی؟ اننے واہ محبت ہے کہ نہیں؟ موقع تے موجود بھی نہیں, سنیا بھی نہیں, بیٹھا بھی نہیں, اور پتہ بھی نہیں کہ معاملہ ہوئے کی. تو پھر رب کی قسم کر کے جناب گواہی دیتی کہ آقا و مولا نے سودا فرمایا ہے. توجہ, آپ نے جدو محبت کی تھی نا حضور کے نام اننے واہ, آپ کی گواہی حضور نے پسند بھی فرمائی قبول بھی فرمائی. آپ کی گواہی یہ وہ بات ہے میرے مجاہدین فرماتے ہیں کہ گھوڑا لوگ سانو کہتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں کہ عجب مزہ ہے ہمیں لذت خودی دینے کا. یہ جو اتنی سخت باتیں ہوتی ہیں یہ ایویں نہیں ہوندے, لگر لس سے اتنی گل کوئی نہیں ہوندی. دسو جی ڈبو دی اتنی زبان باہر نکلی کہ نہ نکلی؟ نکلی. میں کیا وجہ ہے کہ تو پالتو نہیں سے, جے تو پالتو ہوندا نا تو ہانکڑا کوئی نہیں سی. میں کہا جی پالتو ہوندے نے نا پوری دنیا دے ستم دے باہر ڈھا کے دیتے جانور پھر بھی سینہ تان کے میدان اندر ڈٹ کے وہ کھڑے رہتے. تو پھر آپ نے ہم نے کہا یہ ہے وہ مزہ کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دینے کا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. ہم نے کہا یہ تو مالک خود چاہتے ہیں کہ ان کا غلام جب ان کی بات آ جائے پھر انہیں وہ حضور دینا پیار کرے. پھر کسی کتاب اللہ دیکھے, مولوی کی طرف نہیں, دلیل کی طرف نہیں, ہمارا جان کی طرف نہیں, یہ تو حضور خود فرماتے ہیں. امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ گھوڑا حضور کی محبت میں بے لگام بھی ہو جائے تو حضور اس کو بھی دعا دے دیتے. یا بن دیکھ کے محبت ہے گواہی دے دی, آقا و مولا نے قبول بھی فرمائی, حضور علیہ السلام نے پسند بھی فرمائی. آگے حضور کے رب نے قبول بھی فرمائی, حضور کے رب نے بھی پسند فرمائی. حتیٰ کہ گواہی کے تقاضے پورے نہیں ہیں, گواہی اننے واہ ہے, سنا دیکھا کوئی نہیں. تو پھر کافر دا خود دا منہ بن گیا. تو پھر اس کے جناب گھوڑا آقا و مولا نے قیمت ادا کی. اب صحابی رسول ہیں, انہوں نے پگڑی لگام گھوڑے دی رسی چلتے جا رہے ہیں, نال آقا و مولا حضور علیہ السلام روانہ ویک کے مسکراندے جا رہے ہیں کہ میرا غلام کیسا ہے. محبت ہے نا اننے واہ محبت. آگے آقا و مولا نے جب گھر کے قریب پہنچے حضور نے پوچھا, روک لیا. حضور علیہ السلام مسکرایا. حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے, تو آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ نہ آپ نے سنا نہ آپ نے دیکھا, آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے, تو رب کی قسم اٹھا کے آپ نے گواہی کس طرح دے دی کہ میں نے سودا فرمایا؟ ہاتھ جوڑے عرض کی, رو پڑے, یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا کہ رب خالق حقیقی ہے, اس کو سجدے کر دینے, اس دن نمازاں پڑھنیاں نے, اسی دن رات سجدے بھی کر دیا, نمازاں بھی پڑھ دیا. یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں, یہ تو آپ نے فرمایا کہ قبر دوبارہ پھٹے گی, جسم برآمد ہوں گے. یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں, ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا کہ
मोहम्मद को खुदा फरमान बनवा जाएगा। या अल्लाह की ज़मीनें फना हो सकती है, आसमान फट सकते हैं, कायनात गर्क हो सकती है। आपने फरमा दिया सौदा फरमाया तो सौदा फरमाया बस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे अब यहाँ भी मैं एक बात की वजाहत करता जाऊँ। शरीयत का कायदा नहीं हजूर ने बदला। शरीयत का कायदा क्या है कि कम से कम 2 गवाह मर्द, अगर औरतें हैं तो फिर 2 औरत 1 मर्द के बराबर है। निकाह करो तो फिर गवाह, वैसे गवाही 2। अगर तुम कल्ले हो ना, जितनी मर्जी कस्मा चुक लो, गवाही 2, कम से कम 2। फिर उसकी शराइत है वो भी पूरी होनी चाहिए। शरीयत का कायदा नहीं बदला। शरीयत का कायदा कल भी वही था, आज भी वही है, क़यामत तक वही है कि मर्द 2 होंगे तो फिर गवाही मानी जाएगी, कल्ले भी नहीं। लेकिन यहाँ तो अजब बात है, लेकिन शरीयत का कायदा हजूर ने बदला नहीं। शरीयत का कायदा नहीं बदला। हाँ, जब गुलाम ने मोहब्बत की तो हजूर ने अपने गुलाम का वजन बढ़ा दिया। हजूर ने फरमाया कि ये मेरा गुलाम है खुज़ैमा। हजूर ने फरमाया कि अब ये अगर अकेला भी खड़े होकर गवाही देगा तो इस अकेले की गवाही 2 मर्तबा के बराबर मानी जाएगी। शरीयत का कायदा आज भी उधर ही। मैं क्या तू आया ना करते क्यों बदनसीबा, हजारों रंगों में रंगीन मोहम्मद। हजूर ने फरमाया ये मेरा गुलाम है, अकेला भी खड़ा होगा ना तो इसकी गवाही 2 मर्दों के बराबर मानी। तो वजन बनया, भार बनया, किस दी वजह तो बनया? हजूर की वजह तो। आज कितने साल हो गए जी? 1400 साल, 95 साल। 95 साल हो गए गाजी इल्मुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको कब्र के अंदर के मज़ार के अंदर के कितने हो गए जी? 95 साल। तो दोस्तों जी उस वक्त जर्नैल का की नाम सी और जज का बगैरत से गल्ला उसका की नाम सी, कोई पता जो चीफ जस्टिस का बगैरत उसका क्या नाम था। ते आज गाजी इल्मुद्दीन 95 साल करीब हो गए दुनिया से गए। मैं क्या गल है गाजी इल्मुद्दीन हो दूर का गुलाम एक वाली मोहम्मद अरबी के रावी तू रंगा हजूर का गुलाम मरता नहीं। इल्मुद्दीन भी जिंदा, उसका नाम भी जिंदा, उसकी फिक्र भी जिंदा, उसका मिशन भी जारी। राम फकीर उड़ाते बाहू कबर जिनादी जीवे। सुल्तान बाहू फरमाते ने नाम फकीर उनादे बाहू कबर जिनादी जीवे हूँ। 95 साल गुजर गए, आपके कबर के ऊपर फुल मुके कोई नहीं। क्योंकि आका और मौला के साथ आके वफात की बड़े बड़े बादशाह ते बड़े बड़े जर्नैल ते आईजी ते चीफ जस्टिस आए, मिट्टी बांगे खाक बांगे, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। लेकिन ये असि तुहानू कहते हैं कि जिस बंदे ने भी एक सांस भी तुसी सांस गल्ला जो बंदे तबसरे करन उसको तो बड़ा बगैरत है ही कोई ना कायनात। जो बंदा हजूर दे दीन दे बारे च गल्लां करे ते जो हद दे नाल रोके उसको तो बड़ा बदबख्त कोई नहीं। और ते है ही फिरौन दा पुत्र। यहाँ तो एक सांस ली तो जिंदगी का सरमाया गया। इंसान नहीं, अगर वो जानवर भी है ना, अगर उसने नबी के खिलाफ एक सांस एक हरकत भी कर दी ना दिल के अंदर तो फिर उसकी नस्लें भी बदबूदार होती हैं। बेशक आपको पता है ये फुकाहा ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत अभी जमीन बनी नहीं थी, सबसे खूबसूरत जानवर कौन था? सांप। अलमदीन है इन्होंने बताया सबसे खूबसूरत जानवर जो है वो सांप सी। तो सांप ने कीता की हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो गद्दारी दुनिया के अंदर नहीं आया उत्ते ही उस गद्दारी की। हजरत आदम 4 टांगे थी तो शक्ल ऐसी सोहनी ते हिरनी दी अख की है उस तो भी सोहनी अख सी। ते फिर जरा उसका मुंह सी और बेहतरीन और खुराक खांदा सी, जंती फल और खांदा सी। खुराक है जंती फल, अख ते चेहरा बड़ा सोना, 4 टंगा, चाल उसकी कमाल और हुस्न उसका बेमिसाल और सब तो सोना जानवर सी सब। लेकिन जदों की ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गद्दारी तो फिर उसी वक्त हुक्म होया सब तो पहले उसकी 4 टांगे उसके जिस्म के अंदर वापस लौटा दी गई। जैसे किसी बंदे ने 2 टंगा भी काट दो, 2 बाजू भी काट दो, तो सजा है पूरी जिंदगी उन पेट के बाल तो अपना वजूद किसी रिंग रहा है। रब की तरफ से ऐलान हुआ तू नहीं क़यामत तक तेरी नस्लें भी अब पेट के बल वजूद घसीटना तुम्हारा चाल ठहरे। कोई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
آگے اجرا منہ دے نال رسا کھاندا سی نا اور پھل کھاندا سی رس چوسدا سی تو پھر حکم کیا ہوا کہ تو نہیں قیامت تک تیری نسلیں بھی اب کوئی رب کی نعمت کھا نہیں سکتے ہر شے حرام ہے اب ہمیشہ کے لیے مٹی کھانا تیرا مقدر ٹھہرا جنت تک نکل جا اب چھوٹے چھوٹے سراخوں میں ٹھہرنا تیرا مسکن ٹھہرا بلا اندر ٹھہر جا چھوٹے چھوٹے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اگے چہرہ اسی وقت مست ہو گیا پھر جس منہ دے نال غداری کی تھی اس منہ دے نال کے گل پڑی کہ سانپ دی تھیلی تے ڈنگ 10 اس دے منہ دے اندر رکھ دیتا گیا آگے اب سنیں حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سانپ ہے جس نے آدم کے ساتھ بے وفائی کی ہے غداری کی ہے حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ مومن جہاں بھی سانپ کو دیکھے اس کا سر کچل دے کافر کو مارنا سانپ کو مارنا برابر ثواب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے وہ سرخ ہے چاہے وہ کالا ہے سفید گھریلو سانپ ہے باہر کا سانپ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میرے امتی نے کسی سانپ کو دیکھا اس کا سر کچلا نہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے آج کے سانپ کا کیا قصور ہے اس کا تو ڈی این اے بھی نہیں مل سکتا اس دن آج کے سانپ کا کیا قصور ہے اس کا قصور صرف اور صرف اتنا تھا اور رب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج تم نے آدم کے ساتھ غداری کی اب سن تیری سزا یہ ہے کہ جس وقت تک تو دنیا کے اندر موجود ہے تو اور انسان آپس میں دشمن ٹھہرے سر کچلنا تیرا مقدر ٹھہرا اب اس کا مقدر کیا ہے اس کا مسکن کیا ہے اس کی خوراک کیا ہے دسو بھی چپکلی ایسے نہ گر گئی اس نے کیا کیا پھونک ماری آتش نمرود کو جنہیں آگ جلائی گئی سی اور آگ کر کچھ نہیں سکتی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنے بھی اتنے بیٹھنا سنما اے بھی انہاں کا پیو کچھ نہیں کر سکتا تو اے بھی کچھ نہیں کر سکتے کارے کچھ بھی نہیں سکتے ورفانا لگا ذکر کا وعدہ رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے کر کچھ بھی نہیں سکتے ایک اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے دوستو جی خالی اور گر گٹ چھپکلی اور پھونک مارے کس نو اگ نو اگ تیز ہونی سی نہیں اس کے پھونک سے کیا ہوتا ہے تو پھر سنو جی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حضور نے فرمایا یہ چھپکلی ہے کہ جس نے میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عداوت کا اظہار کیا اس کی حرکت کی وجہ تو ہویا کچھ نہیں آگ تک ٹھنڈی بھی ہوگی سلامتی والی بھی ہوگی ٹھنڈی ٹھار بھی ہوگی لیکن سنے جی آقا و مولا نے فرمایا کہ اس نے دشمنی کا عداوت کا اظہار کیا میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سنیں حضور نے فرمایا اب قیامت تک جو بھی مومن پہلی ضرب میں چھپکلی مارے گا اس کو 100 نفل دا ثواب سبحان اللہ دوستو جی 100 نفل پڑھنے واسطے بھی گھٹ تو گھٹ 2 گھنٹے چاہیے نہیں تو زیادہ تر لوگ ہوئے نے میرے سمیت شاید اسی کدے زندگی 100 نفل ایک نشست پڑھی بھی نہ ہو اللہ لیکن وہ مولوی کے سجدے ہیں وہ میرے اور آپ کے 100 نفل ہیں رب کے سامنے نماز ہے حضور نے فرمایا کہ یہ ایک لمحہ لگتا ہے چھپکلی نو گر گر کو مار دے حضور نے فرمایا جس نے مار دیتا اس نے 100 نفل کا ثواب ہے تو پھر پہلے ضرب مس ہوگی تو پھر چھوڑ دو دوسرے میں مار دیا ثواب نہیں ملے گا حضور نے فرمایا جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کا ثواب ذرا اور کم ہے جس نے تیسری میں مارا اس کا ثواب اور کم ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ نا ایک مختص کر کے آپ نے اسپیشل نیزہ رکھا ہوندا سی چھپکلی مارن واسطے کہ یہ وہ چھپکلی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ غداری کی بتاؤ جی کشتی نوح ہے ملاح چلانے والے رب کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام دسو جی پوری دنیا سے غرق ہوئی کیا کشتی نوح ڈوب سکتی سی اچھی بولو ڈوب سکتی سی نہیں رب کے حکم سے تو چلی رب کے حکم سے بنی رب کے حکم سے چلتی جا رہی ہے چلان والے وقت نبی نے تو سارے جوڑے پائے گے نا جانوران میں بھی سارے ایک ایک خالی وہ چوہا سی چوہا اس نے خالی اس کی رسی کتری تو کترا نہ ہویا کوئی نہیں تو چوہے دے تسی بوتھی ویکھی کوئی نہیں تو چوہے دے نسلہ بھی بدبودار ہو گیا چوہے نے بھی مارنا ثواب ہے چوہے نے بھی مارن کا حکم ہے کیونکہ اس نے کشتی نوح کی جون سی ہے وہ رسی کتری تو جڑا بندہ آج اتنی زبان کٹے حضور دے دین کے خلاف میں کہا اور چوہا رسی کترے تو اس کی نسلہ بدبودار ہو جان اور جڑا پولیس والا حضور کے عزت آقا مولا دے غلاموں دے بچے کٹے میں کہا یہ تو حشر کا ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور میں کہا گر کے پھوک مارتا اگرو ہوئے نہیں کچھ رہا اور جو پٹ پٹ حضور دے دین دے بارے کو ملے کرے زبانہ کٹے
خوددار ہو جائیں گے. اس واسطے کوئی شرم کرو, کوئی ہوش کرو کہ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا دین اسلام کا چلنا سیکھو یا دین اسلام کا نام نہ لو. دونوں کی چھٹے یکرم ہو جا, یا یزیدی ہو جا یا پہ پورے دا پورا حسینی ہو جا. نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے, نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے, نبی دا جانن والے سو گئے. سنو جی, جدو رجپال نے کی نا گستاخی, اس وقت اتر کفر سارا بیٹھا سی, سارے انگریز سمراٹ سی, انہوں نے رجپال نے باقاعدہ پروٹیکشن دیتی. اور اس وقت دے ڈالے ڈولے ہونے نے پولیس ولیس رکھ کے رجپال کے نال ہر ٹائم رجپال کے نال ہوندی سی. پہلا حملہ غازی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا, لیکن واسطے جنم نہ ہو سکے, وہ زخمی ہویا. پہلا حملہ آپ نے کیا. دوسرا حملہ حضرت غازی اللہ بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, پھر آپ نے اس میں خنجر مارے, لیکن پولیس ہی تحفظ ہو گیا, واسطے جنم نہ ہو سکے. دونوں کو عمر بھر قید کی سزا. حضرت علامہ نور بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے خالی اپنا اخبار جاری ہونا سی, آپ نے خالی ایک کالم لکھیا حضرت پال کے خلاف, تو پتہ نہیں پورا سال آپ کو بھی جون سی ہے, تھوڑے اخبار سے بھی پابندی, وہ بھی نظر بند, تو نہ پورا اخبار بھی جانتا رہا, تو آپ نے بھی پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے کافران نے سزا سنا دیتی, سزائے قید. اب اتنی سختی ہے. آپ ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اپنے پیر و مرشد اپنے والد گرامی کے پاس گئے, بڑے جلال. آپ نے فرمایا کہ خنجر آپ نے چکے سی تلوار, آپ نے فرمایا کہ بس میں جا رہا ہوں, میں کاٹ کے رکھ دیں گا, گستاخ میں چھوڑنا کوئی نہیں, میں وٹ کے رکھ دیں گا. یہ ہے پیر غیرت مند. والد گرامی تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے, کدھر چاہ رہے ہو, گدی تو ادھر ہے, تو تسی کدھر چلے. انہوں نے کہا کہ گدی نو کیا کرنا, پیری کون سی ہے, وہ عزت کون سی ہے جو حضور کی عزت میں قربان نہ ہو سکے, وہ گدی کون سی ہے, وہ پیر طریقت اور شیخ طریقت کون ہے کہ جو سارا کچھ حضور کی عزت میں بھی نہ قربان کر سکے. چکی تلوار آج میں نہیں جاؤ نہیں, اور میں اس کو کٹ کے رکھ دیں گے, وٹ دیا گا. تو آپ کے والد گرامی شیخ طریقت مسکرائے. آپ نے میں خواجہ قمر الدین بہ گیا, آمنو میں تو لیٹ ہو گیا, ترخانہ دے منڈے دی بازی لاگ گئی. انہوں نے کہا وہ بازی لے گیا, انہوں نے کہا اس کا نمبر دربار مصطفیٰ تو ڈیوٹی لاگ گئی, تو ہو گیا بڑا لیٹ. جتنی دیر انہوں نے پہنچنا سی نا, تو غازی علم الدین اسی دھوڑ نہ چکیا سی. میں کہا یہ وہ بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور انہوں نے کہا تمہاری ڈیوٹی لگی نواز شریف نے, اور تمہاری ڈیوٹی لگی شہباز کی طرفوں, اور پی ٹی آئی والے کی ڈیوٹی لگی فواد کی طرفوں, اور شیخوں کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے. کتنے خوش نصیب ہیں لبیک والے, ہم ایک ایک کی ڈیوٹی لگی تو دربار مصطفیٰ کی طرف سے. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کیوں جی, بڑے بڑے چودھری تے جٹ تے گجر تے راجے تے رانے تے چودھری اور عوام اور شیخ تے ساری سوچتے ہی نہیں رہ گئے تے ترخانہ دے منڈا بازی لے گئے کہ نہیں لے گیا. میں کہا مالک برادری نہیں دیکھتے, اے تے مالکان دا جو ہے وہ انتخاب ہے. مالک انتخاب کرنے پہ آئے تو پھر کسی آئی جی کا انتخاب نہ کریں, ڈی پی او ڈی سی او کا نہ کریں. مالک انتخاب کر لیتے ہیں جب بڑے بڑے آئی جی سے کام نہ کیا نا, اور وقت کا رسول کھلا شیطان تاثیر گستاخ رسول جب دم دنادا پھرتا سی, یہی پولیس اس کو تحفظ دے دی تھی. جب کسی ڈی پی او نے, تھانے دار نے, اور کسی آر پی او نے, کسی کمشنر نے کوئی غیرت کا تقاضا پورا کیتا کوئی نہیں, غیرت کا اظہار کیتا کوئی نہیں, پھر مالکہ نے 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل مطابق کا کام لیا کہ نہ لیا. بے شمار بے شمار ممتاز حسین قادری صاحب, اسی کیا دسو جی, جس نے ممتاز قادری صاحب نے 27 گولیاں ماریاں, اس وقت تھانے دار نہیں سن, تو اس وقت سارے ڈپٹی تے ڈی پی او تے ایس پی تے ڈی اے جی تے آر پی او تے آئی جی نہیں سن. میں کہا سارے ایسے, لیکن سوچتے ہی رہ گئے. 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گیا. بالکل اسی طرح بڑے بڑے تاج والے, بڑے بڑے تخت والے, اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے, وہ سب کے سب سوچتے ہی رہ گئے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے. کیا بات
मुमताज हुसैन कादरी ए अल्हम्दुलिल्लाह हाँ साड़ी मुखते ना लाया करो ना साढ़े देखो जी असि कोई मुझ पा की तकरीर कर रहे ठीक है तुसी क्यों उन मजमे के अंदर भी पता है किसी ने मोबाइल इधरों करके ना थल्लों कट दे तो कोई ना इस तरह चादर ते थल्लों कटदा है असि क्या यार तू मुझ पा के क्यों मूवी बना रहे हैं असि तेनू वीआईपी जगह देने इधर बैठ के मूवी बना दूंगा मैं कैसे मुझ पान वाले ते सारे के नबी साहब ने तकरीर नहीं की धूम कटे ने मुझ पा मैं कैसे ते नाम भी दसदे हां पता भी दसदे हां असि और साडे बूहे भी सारे नु पता ने मैं क्या हुजूर का गुलाम वो होता है मैं तुहानू आज दस रहा कम से कम हुजूर का गुलाम इस जमाने में वो है कि कोई बंदा महल्ले चला जाए ना उसने बुआ पूछना ना पड़े एजेंसी वाला चला जाए उसने पूछना ना पड़े ओए हुजूर का गुलाम इस महल्ले के अंदर बसदा है कि नहीं बसदा और आसिम रिजवी का बुआ है कि ना मैं क्या हुजूर का गुलाम वो होंदा है कि थानेदार नु डाले नु लबना ना पड़े साडा बुआ मैं क्या क्यों कि ये सिद्दीक की सुन्नत है मैं क्या सिद्दीक की सुन्नत है ना जब आका और मौला हुजूर अलैहि सल्लम हिजरत से तशरीफ लेके जा रहे सन ते कुफर परेशान होया 100 ऊंटां दा ऐलान होया उन्हें क्या सारा कुछ असी तुहानू देंगे खोजी निकलो सारे उन्हें क्या जो चाहोगे असी तुहानू देंगे मुंह मंगे दाम देंगे लेकिन हुजूर दा पता कराओ है किधर ने ते फिर उन्हें सारा दा कुफर दा जो प्यो सी अबू जहल और पता हो किधर गया नस्दा सिद्धा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बुए ते गया मुस्तफा के हम सफर अबू बकर मुस्तफा के हम सफर अबू बकर मैं कह जे तुसी बुआ ते आंदे हो इस अबू जहल दी गल है ए तो उसका तरीका है अबू जहल और बंदे लेके गया उसको पता सी कि इस कड़े वक्त में जब मौत का नंगा रख सामने हो और जब सब कुछ पूरी दुनिया का कुफर सामने खड़ा हो ए अबू जहल को भी पता सी कि कोई अकेला भी खड़ा हुआ तो इस दुनिया में वो अबू बकर सिद्दीक ही होगा हैदर करार को तो बिस्तर में पाया ना एक हुजूर दे गुलाम ने हैदर करार आका और मौला पहले तो घर गए ना हुजूर दे ठीक है तो उन्होंने देखा कि आका और मौला के बिस्तर मुबारक के उत्ते चादर लेके उन्होंने कहा जी हुजूर दे अंदर राम फरमान है जब उन्होंने चादर हटाई तो हैदर करार सन उनको आका और मौला छोड़ के गए और हैदर करार को सुनो ये गल है जो हुजूर दा गुलाम होता है ना खुदा की कसम रब उसको बेखौफ कर देता है बेशक असि तो छोटे मौलवी हैं बड़े पीर ते तुसी हो ऐ तो छोटे वकील ने तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट पे बैठे ने आओ करके दिखाओ ऐसी तकरीर वाह 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 मैं कहते अंदर की गल है ना जी ये तो मालिक हैं कि वो इंसान को जो सा है वो बेखौफ कर देते हैं बेखतर कर देते हैं हजरत हैदर करार आपको पता सी ना कि आपका मौला तो मदीना पाक आपको मक्का शरीफ छोड़ा मदीना पाक की तरफ चले गए सारे हुजूर के गुलाम चले गए सर ना जी अकेले आप रह गए हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार आका और मौला के बिस्तर मुबारक के ऊपर आपने फरमाया हुजूर ने कि आप इधर राम फरमाए और आपने लोगों की जो मेरे पास मानते पड़ी है वो उनके सुपुर्द करनी है बोले कि अजीम के मालिक है ना हुजूर ने फरमाया कि तुसी ये मानता सुपुर्द करके ना फिर तुसी आना मदीना पाक ते आप कहते हैं कि आप 100% यकीन सी हालात इंज ही ऐसे कि काफरा ने आप शहीद कर देना आप कहते हैं खुदा दी कसमें कहते हैं पूरी जिंदगी मैनू ऐसे चस की नींद नहीं आई जैसे उस रात में आई तो वैसे असि जो सोने चरपाई ढिली हुई नींद नहीं आती ठीक है जो लोग मैट्रेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं दसो ना तकिया मोटा है नींद कोई नहीं हो जी वल निकल गया तो गर्दन दक पै गया और जी चादर भी सीधी होनी चाहिए वल पै जाए बंदे को नींद नहीं आती दसो जी फैजाबाद पुल के उत्ते नींद आती सी कि नहीं आती कोई एक बंदा खड़े होकर मैनू ये दसे आज तक कदे जो बंदा कदे जमीन ते सुत्या नहीं और रोडों के उत्ते सोंदे सन कि नहीं सोंदे सन कोई किसी को कोई दर्द निकलिया कोई किसी को कोई परेशानी हुई तो ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है इस वास्ते असी तुहानू खाली तुहाडे अंदर गैरत असी तुहाडे तुसी सारे हुजूर दे गुलाम बैठे हो साडी गल दुनियादारां दे नाल होंदी कोई नहीं हमें नहीं पता कि कोई पार्टी का मनने वाला कोई दुनियादार कमीने का कोई इधर कोई पालतू बैठा होगा साड़ी नजर तुसी सारी हुजूर दे गुलाम हो हमारी नजर में ये जितने हमारे भाई बच्चे छोटे बड़े हमारे भाई बुजुर्ग बैठे हैं खड़े हैं हमारी नजर में तो आप सब हुजूर के गुलाम हैं सारे तुसी मुसलमान हो मोमिन हो इस वास्ते से दर्द दिल तुम्हारे सामने गल कर रहे हैं तो बात यह है कि हुजूर के दीन के साथ खड़ा होना है
حضور کا دین تک پر لے کر آنا ہے، لے کے آئیں گے نا جی انشاءاللہ۔ امور زبانی نہیں غیرت رکھا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، جو چاہتے ہو نا کہ بھاڑ بنے، خدا کی قسم بھاڑ زمینداری کی وجہ تو نہیں، دنیا دار کی ایجنٹی غلامی کی وجہ تو نہیں، پیسے کی وجہ سے نہیں، عہدے منصب کی وجہ سے نہیں، تاج کی وجہ سے نہیں، تخت کی وجہ سے نہیں، بھاڑ جب بھی بنے گا وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ حضرت خزیمہ کا بھاڑ بنیا، حضور دی غلامی تو بنیا، بنے کہ نہ بنیا جی؟ دسو جی غازی علم و دین دا کیسا بھار بنیا؟ بڑے بڑے مر گئے مٹ گئے۔ تو جا جیلر ہے ایسے نا اس وقت میاں والے کا، اے بھی تاریخ کی بات ہے، تاریخی، اور جا جیلر ہے ایسے تے اے محکمے واسطے گل ہے، جدو اسی جانے ہیں ٹھیک ہے چلو تسی سانو گرفتار کر لیا ہے، تہاڈی اپنی ڈیوٹی ہے، تہاڈے اپنے نصیب نے، لیکن پھر گرفتار کر کے ظلم کرنا، پھر اتوں ساڑھے اتنے تانے مارنا ہوئے تسی دین دے ٹھیکیدار ہو، تسی زیادہ دین پڑھ رہے ہیں اور تسی کہڑا دین لے کے آنا چاہتے ہو، اور اے ٹھیک جا رہے ہیں۔ میں کہ اے یہ تہاڈی بکواسات نے نہ سنو جی، آج بھی ہم نے جانا ہے ایک دن کے بعد، تے کل کوئی میرے نال جانا چاہتا ہے تو میرے نال جائے۔ اس وقت جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا نا جیلر میاں والی کا، وہ جیلم کا رہنے والا تھا۔ آج بھی اور جی ٹی روڈ تو جیلم تسی ہو، ایک تے نواں پل ہے نا، ایک نواں پل ہے، پتہ نا جڑائز واری بھی بند کیتا سی حکومت نے، ٹھیک ہے ہاں، تے پچھلی واری بھی جدو وزیر آباد جیسے اسرائیل انگیٹو کو اگے دریا ہے، دریا جیلم، ایک اس تے ہے نواں پل، ایک اس دے نال دوے پاسے پرانا پل، پرانا پل کراس کرو، پرانا پل کراس کرتے نال اے اتنی دور سامنے کوٹھی ہے، بنگلہ ہے بہت بڑا، اس جیلر دا سن 1929 تو لے کے جس دن اس نے ظلم کیتا غازی علم الدین دے نال، او دن اج دا دن اس دی کوٹھی دا تالا بھی نہیں کھلیا، اس دی نسلیں ہی مٹ گئی۔ ہن تسی جاؤ جا کے پٹوار خانے تو بھی کڈو، اس دا رشتہ دار بھی تانوں کوئی نہیں لبدا، اس دی کوٹھی دا تالا بھی نہیں کھلیا ہوئے نا کہ کوئی بندہ کوئی اس دا مزید کوئی ہوئے غلام ہوئے، کوئی اتنے کوئی خادم ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی دیہڑی دار، کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی دا پوترا، کوئی برادری والا، پورا خاندان اس دا ہو گیا۔ تو غازی علم الدین اس وقت بھی آپ کے دربار شریف کیسے رحمتاں برس رہی ہیں، ادھر بھی عرس جاری ہے، ٹھیک ہے، میرے محترم ہمارے وہاں موجود ہیں، تو اس واسطے بھار جدوں بھی بنے گا نا حضور دی دین دی وجہ تو بنے گا۔ بے شک آخو مولا حضور علیہ السلام سے پیار کریں، پیار کریں۔ اسی ہن تانوں کے تقریراں سنائیے، تانوں سارا کچھ پتہ ہے، سارا کچھ پتہ جان دے باوجود دسو جی مرنا نہیں ہے تو پھر کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ حضور دے دین کا نفاذ نہیں کرنا۔ اب بتاؤ کہ دنیا میں زندگی کا کوئی مقصد تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں، کسی جمعے کے ساتھ عمران خان واسطے، جمعے کے ساتھ کڑیاں نچان واسطے، جمعے کے ساتھ نون واسطے، نواز شریف واسطے نہیں، اسی دنیا چ آئے ہیں تو حضور دے چمکتے دین دے نفاذ واسطے، حضور کے دین کے نفاذ کرنے ہیں بھی انشاءاللہ اٹھے گا جی انشاءاللہ۔ تے جڑے لوگ یہ کہندے سن بس ان گل میں آخری مراحل وچ، تے جڑے لوگ یہ کہتے سن جناب یہ لبیک کی حکومت آ جاتی دین تک پر ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ ہم نے کہا اور کچھ بھی نہ ہوتا نا، کم سے کم خدا کی قسم یہودیوں کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ فلسطین کو بم مار سکے۔ بے شک بے شک ہاں باقی اتنی بات ضرور اگر ہوتی لبیک کی حکومت، خدا کی قسم ہم نے اسرائیل بھی، حتب بھی، غور بھی، ایٹم بم بھی اسرائیل کے اوپر بات کر اسرائیل کو صبح ہستی سامنے ختم کر دینا تھا بس۔ باقی اسی پورے حال میں کفر کے نام سے ملتے رہتے بعد کم سے کم اسرائیل کا ہم نے صبح ہستی سے اس وقت تک جو صاحب مٹا دینا۔ اس وقت تک اسرائیل کے اندر یہ جرأت نہیں ہونی تھی۔ بتاؤ جی اسرائیل جو اکلوتا ملک ہے پوری دنیا میں یہودیوں کا، اور آپ کے صوبہ پنجاب سے کئی گنا وہ چھوٹا ہے، کل آبادی اسرائیل یہودیوں کی کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے۔ یہاں 57 اسلامی ممالک ہے، ایک بندہ بھی نہ چو کر سکیا۔ میں کیا مانا مولوی بھی ہو، پیر بھی ہو، آج مولوی کی مولویت، پیر کی گتی اور بڑے بڑے افسران کی افسری، تمہاری سیاست، تمہاری کرسیاں، تمہارا اقتدار، اس کا تقدس زیادہ ہے، بیت المقدس کا تقدس کم ہے۔ آج بتاؤ جی قبلہ اول کیا وہ صرف فلسطینی ہو گیا؟ پیر صاحب کا نہیں ہے، مولوی کا نہیں ہے، ایڈوکیٹ کا نہیں ہے، ڈاکٹرز کا نہیں ہے، انجینئرز کا نہیں ہے، دیہڑی دار مزدورات تو سارے دے قبلہ اول نہیں ہے۔ تیسرا مقدس ترین مقام قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جن کو آپ نے قوت دی، جنہوں نے تسی نوٹ لائے، جنہوں نے تسی بشر اقتدار لے کے آئے، اور سے نکلے جہان دے سب تو بڑے بغیرت۔
دین کے تے حملے کرتے رہے، اسی تانوں دستے رہے، مانو سمجھ نہیں آئی۔ اج قبلہ ول بیت المقدس تو حملہ کرن جا رہے، ایک بندہ بھی اسلامی ممالک کے اندر ایک بھی حضور کا غیرت مند غلام نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ بات ہی یہ ہے، اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بتاؤ جی، یہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر صوفی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ میں کہا آج تک صوفی تو زیادہ بڑا ہے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق نے تو تلوار اٹھائی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی 100 بار اٹھائی حضور کے دین کے لیے۔ اٹھائی کہ نہ اٹھائی جی؟ بتا جی، تیرا مقام، تو بڑا امیر ہے اور تو بڑا وقت حاکم ہے، تو فاروق اعظم تو بھی بڑا حاکم ہے۔ بتاؤ جی، ہم نے مانا آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، پیر طریقت ہے، راہبر شریعت ہے، اور تو حیدر قرار تو زیادہ بڑا پیر ہے۔ مانا آپ کے پاس گدی بھی ہے، امام حسین سے بڑی گدی ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ بات ہی یہ ہے، اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں۔ جے دے رگاں دے اندر خون ہی غیرتی نہ ہوئے، اس کو مولوی دی گل نہیں سمجھ آ سکتی۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے، لیکن تو خود باقی نہیں۔ آج اگر ساڑھے اندر کوئی ڈام خم ہوندہ تو کفر کے اندر اے جرت پیدا نہیں ہوتی سی۔ پھر ساتھ ساتھ آنوں سے کہنا ہے کہ آج حضور دے دین دنال کھلوو، انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دی دیر ہے۔ ہمیں ہمارے پیر و مرشد امیر و مجاہدین یہ وصیت یہ حکم دے کے گئے ہیں۔ میں نے کہا آئینہ جس دن لبیک دے کول حکومت، تو آپ نے فرمایا سی بیٹا صبح 6 بجے تک کا ٹائم دینا ہندوان میں، اے راتی کے 11:30 12 بجے بھی حکومت آئی، ٹائم صبح 6 بجے تک ہے۔ 6 بجے تک کا ٹائم ہے ہندوؤں کے پاس، اپنی فوجاں کشمیر کو پاٹ کے دو، نہیں تو 6 بجے لبیک کی سزائیں بلند ہو کے فوج بھی لبیک والے بھی کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے۔ بس لبیک لبیک یا رسول اللہ، ملک پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک لبیک جاکسا ریلیاں نکالی لبیک نے، اس کا مقصد ایسے ہی کہ وقت کے بغیر حاکم زمانہ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ اٹھو اور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کرو۔ آپ اس مطالبے میں لبیک کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے جی؟ دسو جی، سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دسو جی، فوج کو اسرائیل سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ پاک بحریہ نو جنگی جہاز لے کے اڑنا چاہیے کہ نہیں اڑنا چاہیے؟ پاک بحریہ نو نیوی نو بحری بیڑے جا کر لے کے جانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ دسو جی، پھر F-16 کو بھی اڑنا چاہیے کہ نہیں اڑنا چاہیے؟ پھر شاہین کو بھی ادھر گرنا چاہیے کہ نہیں گرنا چاہیے؟ حتم کو بھی برسنا چاہیے کہ نہیں؟ گولی بھی گرانا چاہیے کہ نہیں گرانا چاہیے؟ تو پھر لبیک والوں کو بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ تو ساڑھا اعلان ہے، اس سیاست سے ملین مارچ ہے کہ بغیر تو اٹھو اٹھو اٹھو، کس سے پہلے دیر ہو جائے۔ ملک پاکستان لکھا بھی آ جان، قبلہ اور بیت المقدس کے ذرے برابر بھی نہیں۔ اس حصے سے کہنے ہیں کہ تسی نکلو، تے نہیں کہ اسی خالی منہ تقریرہ نال ایم جناب زبانہ نال اسی تقریرہ کر رہے ہیں۔ اسی کہنے ہیں آج بھی یہ ابھی ہمارے مرکزی نائب امیر حضرت پیر سید قبلہ ضرور سے شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جرنیل اہل سنت بے شک امیر مجاہدین فرماتے ہیں اصلی اور نسلی سید غیرت مند پیر۔ تو ساڑھی آپ نے بھی اعلان کیتا، ساڑھی تاریخ کی طرفوں اعلان ہے، یہ بات نہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہمیں گلنا کر رہے ہیں، اسی خدا دی قسم پانو دسن والی تے گل نہیں ایویں، اسی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا ایک باری اسی اسرائیل پہنچیے سی۔ میں کہا ایک باری اسی پہنچیے، پوری زندگی حلوے کھانے نے، ہاتھ چمانے نے، جمع بھرنیاں نے، پیریاں کرنیاں نے، فکریاں کرنیاں نے۔ میں کہا پیر صاحب ہم تہاڈی پیری دی پاور دا پتہ لگتا ہے، چلو نا اسرائیل۔ اے پولیس والے ساڑھے استے ڈالے، آپ فرما رہے ہیں کل ہویا جلسہ تہاڈا ادھر گڈیاں لائیاں سن، کل ساڑھا ادھر ہویا دنیا پور میں کر کے آ رہا، وہ ساری فورساں تے ڈالے انہاں لا دیتے، انہاں کری تقریر نہیں ہوگی۔ میں کہا ادھر تیرا پیو بھی نہیں روک سکتا۔ میں کہا
बैग की गल ते वो ते फिर जेड़े शेर सुते सन वो भी उठाए ते तकरीर होनी सी पंजाब के अंदर ऐसे ते जदों उन्होंने डक्का लाया ना तो फिर इश्क अपने फैसले करने में खुद पड़ा फिर रैली शुरू हुई दुनियापुर काजमी चौक तो फिर अगे जनाब फाटक थे फिर अगे असि 10 चक फेरे फिर असि जाके रात 12 बजे जाके फिर उधर लबैक के जो नारे लगे। तो ये दीन की फितरत है, जितना दीन को दबाया जाएगा पूरा जोर है भी कुफर का, पूरा कुफर जोर लगा चुका। दसो जी जिहड़ा हुन समा मंदिर लबैक वाले दा बनया पहले कदे बनया मुल्क पाकिस्तान में दीन और उभर के आया कि ना आया इस वास्ते कि असि दुआवां करदे हैं कि या अल्लाह किसी तरह असी सारे नु फिलिस्तीन भेज। आमीन। हां इंशाअल्लाह जाना है, जान दी तैयारी है ना इंशाअल्लाह। गोली चलान दी बात कोई नहीं आनी, मैं हकीकतन कसम तुहानू कह रहा, असि तुहानू गोली चलानी सिखानी भी कोई नहीं। अब मैंने तो खुद पुलिस की ट्रेनिंग की, इंशाअल्लाह वक्त है तुसी देखियो मैं हुन भी निशाने पक्के करके लब्बैक लब्बैक الجهاد الجهاد लब्बैक लब्बैक لبيك لبيك الجهاد الجهاد। हकीकत में दासा मैं 10 बार मारे में जीत दी दे ते एक भी निशाने तो आगे पीछे नहीं होया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दूर एक दरख्त लगे सी बड़ा दूर असी हुन भी निशाने दोबारा पका के आए हैं। ये निशाने पकाए ने असी गुस्ताखां वास्ते, असी निशाने पकाए ने यहूदियां वास्ते। तो इंशाअल्लाह जाने की तैयारी है। हाँ इंशाअल्लाह घोड़े तैयार हैं नजी, घोड़े भी तैयार हैं तो घोड़सवार भी तैयार हैं। घोड़े का अपना जोर नहीं होता, जोर घुड़सवार का होता है। कुत्ते का अपना जोर नहीं होता, कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ जो है ना मेरे मुजाहिदीन फरमाते सन वो शेर नूं भी पै जाता है। ठीक है तो सारी तरफ ऐलान है लबैक की तरफ से। ठीक है दसो जी कोई एक सियासी कोई एक बड़े बड़े जितने भी किसी ने कोई गल की है फलस्तीन के हक इसराइलों के हाँ ऐਵੇਂ मुंह ज़बानी हम मज़ामत करते हैं। मैं क्या इंज नहीं, मैं क्या बगैरता तेरी माँ को चुक के ले जाए, तेरी जनानी को चुक के ले जाए 6 दिन बाद छड़े तो क्या हम मज़ामत करते हैं। मैं क्या थोड़े जे बगैर माँ किसी को पता नहीं जमना भी है कि नहीं। मैं क्या इस वास्ते लबैक की तरफों ऐलान है इंशाअल्लाह 5 लाख फौजी भेजे हुकूमत पाकिस्तान। असि ज़्यादा थोड़े ते बोझ भी नहीं पाया ना, देखो ना किधर बात की है फिर बुजुर्गों की निगाह तो होती है ना, फिर पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। मैं क्या हाँ मैं क्या आखिर हमारे पीर साहब कितनी निगाह है, कुर्सी में बैठे बैठे पूरी छावनियों के अंदर भी आपने नफरी गिन लेंगे। इस वास्ते घट दसी है, बहुत कम बताइए। आपने क्या 5 लाख फौजी भेजो तुसी तो इंशाअल्लाह 15 लाख मुजाहिदीन इस्लाम तारीख लबैक रवाना करेगी। तो फिर 5 लाख फौजी 15 लाख लबैक वाले तो इंशाअल्लाह गोली चलानी नहीं, गोली खानी नहीं, खाली जाके बॉर्डर के ऊपर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करनी है तो शोरे तकबीर से थरथराती जमीन। वाह वाह वाह। यहूदियों ने खुदा की कसम पाँव में आ जाना, अल्लाह की कसम यहूदियों ने पाँव में आ जाना, अल्लाह की कसम यहूदियों ने पाँव में आ जाना। उनके अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं है, उनके अंदर तो इतनी कुव्वत नहीं है। लेकिन इकबाल कहता है कि मर्द मुसलमान सोचा है तूने कभी क्या चीज है फौलाद की शमशीर जिगरदार। और इस बैत का मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा चले आते हैं तौहीद के असरार और कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज या हैदर करार। इकबाल कहता है आज भी तलवार चुप सही किबला पर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए यहूदियों का समय हद से मिटाने के लिए। इकबाल कहता है खुदा की कसम तेरी तलवार में हैदरी फैज भी आ जाना और खालिद बिन वलीद का वार भी आ जाना। बस इकबाल कहता है मर्द मुसलमान साहिब शमशीर था दुनिया में तू। इकबाल कहता है मर्द मुसलमान साहिब शमशीर। इकबाल कहता तू ते तलवार चुकन वाला सी ते बल्ले तेरे हाथ किसने पकड़ा दिते, तू मम्मी डैडी बांध के किधर अंदर बह गया। इकबाल कहते हैं मर्द मुसलमान साहिब शमशीर था दुनिया में तू और मौजन था तेरी रगों में हमैयत का लहू, गैरतमंद लहू था। तेरी गैरत का तकाजा है कि उठ कर बेदार हो, हाथ पर अल्लाह अकबर और हाथ में फिर तलवार हो। इकबाल कहता खाली अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी है बस। इकबाल कहता है ये जो कायनात है ना जितना मर्जी जोर लगाओ, इकबाल कहता है कि शायद ये कायनात कभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम मस्त। इकबाल कहता है कि आ रही है दमादम मस्त सदाए कुन फयाकून। इकबाल कहता है तू सुन नहीं रहा, तेनू नहीं पता लग रहा, लेकिन एक कायनात हले भी ना तमाम है। कायनात तमाम तब होगी तुसी जितना जोर लाना जरा खाना लेके ना ले आओ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ऐसी हर गल कुरान और हदीस की रोशनी च करने मत तुसी कहो या कहो मौला का अपना हदीस मुबारक है फरमाने वाली शान हजूर ने फरमाया कि पूरे रूए अर्श पर कोई ऐसा घर बाकी बचेगा नहीं, चाहे वो ईंट और गारे का हो, चाहे वो तंबू होए, खैमा होए, मतलब के नोमैडिक लाइफ है झुगियां वाले वो भी सारे आ गए ना, चाहे वो तंबू हो खैमे का होए, चाहे वो पक्का होए गारे का होए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरे रूए अर्श पे पूरी दुनिया पे कोई घर बचेगा नहीं कि जिसके अंदर मेरा दीन दाखिल ना हो जाए। अब उसकी सूरतें दो है, आगे आका मौला ने फरमाया उसकी सूरतें ये हैं कि या तो वो दीन बड़े एजाज के साथ तुम्हें इज्जत दे के दाखिल हो जाएगा, यानी जो घर वाले हैं वो दीन के पहरेदार होंगे, वो दीन को मानेंगे, तो नहीं तो फिर वो दीन तेरे मगलूब करके तेरे घर के अंदर बढ़ जाएगा, दीन तेरे जलील करेगा, रसवा करके तेरे घर के अंदर बढ़ेगा, लेकिन तेरी पावर दीन की पावर तो बाद नहीं। हजूर की बेसत का मकसद ही तब पूरा होगा जब पूरे रुए अर्श पर जमीन के एक एक जर्रे के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा। मुल्क पाकिस्तान तो जो से ये शुरुआत है, तो इसलिए बस बात में ख़त्म करो, हमारा दिल पानों वेख के रोंदे ने, कम से कम असी सारे मर गए, असी मर भी जाइए, मरना तो है, साढ़े असी मर भी गए ना, कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि दीन दे गद्दार से असी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं इस दुनिया में भी आखिरत में भी, असी मुंह खाले कोई नहीं, सानू बिल्कुल हमारे बस में जितना है असी अपने बस तो बद के असी काम कर रहे हैं। असी तानू आज तक कदे क्या यार साढ़े उत्ते तेरे पर्चे नहीं तुसी कटा लो, असी तानू ये क्या है कि यार साढ़े घर रेट पैंदे ने एक बारी तुसी छापा पवा लो, असी तानू ये क्या है हाँ जी वकील साहब ने कभी ये क्या यार हर बारी मैं तो फ्री मुकदमे ला रहे हम किसी और वकील तो करा लो, असी आज तक तानू ये क्या है कि यार कोई नहीं असी साढ़े उत्ते क्रैक डाउन होता है एक बारी तुसी भी जेल चले जाओ, असी कहने असी सारी सख्तियां झेलने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन तुसी पहला दर्जा ईमान का हाथ से रोक, नहीं है कुव्वत कोई आपसे गिला नहीं है, दूसरा दर्जा जबान से रोक, वो भी असी रोक रहे हैं, थोड़े तो कोई गिला नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि निचली सतह सबसे कम दर्जा ईमान का क्या है कि गलत को दिल में तो गलत मानो, इस सतह पे तो यार खुदा दा वास्ता तुसी आ जाओ। हुण मैनू दसो कि जिहड़ा बंदा डी चौक कुड़ियां नचाए उसनू कंजर ते कहो, उसनू मुहाफिज़े नामुस सालत ते ना कहो, है गल के नहीं है जी। जो मुमताज हुसैन कादरी के जो कातिल हैं जिन्होंने शहीद किया, आप ये तो ना कहेंगे ये आप तब्दीली लेके आएंगे मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, और जिन्होंने सारी जमातें मौजूद हैं इसमें फजल रहमान की भी जमात मौजूद है, जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, नून, पीटीआई, काफ, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एमएमए, ये सारी जमातें मौजूद ने जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, कम से कम जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, जो बगैरत खातम नबीयीन ना कह सका, तो ये तो ना कहो कि मदीना की रियासत बनाएगा। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। ठीक है कि कुड़ियां नचाओ तो उत्ते कुरान मजीद की आयत पढ़ो, इजा का नाम लो इजा का नस्ताईन, इस तो बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला की कुरानी आयात का भी मजाक उड़ाए। तो तुसी मुड़ तो बात बस मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है आप लोगों ने हजूर के साथ प्यार करना है। सतह क्या आ गई, सतह क्या आ गई दुनियावी लिहाज में मैं गल तुहानू एवं थक तो नहीं गए जी, नहीं जाना है, ठीक है ते बड़ा टाइम काफी हो गया। एक बात मैं कर दूं जी, दुनियावी लिहाज में मैं गल कर जाऊँ, असी हुण कल भी आ रहे हैं दुनिया को तो उस दिन आया, यकीन करो कि मैं खुद असी अपनी अखा वेख्या, राती असी जैसे लेट फारग होने मुल्तान के अंदर ना, मुल्तान शरीफ मदीना तलोलिया, जवान मुसलमान बच्चियां राती फुटपाथ उत्ते सो रही ने खुले आसमान के नीचे, तुसी बैठे असी मौलवी बैठे लबैक वाले बैठे, दसो जी इस बच्ची का क्या कसूर है? बस ये मेरा आपसे सवाल है, इसका सवाल दे दे तो गल खत्म। दसो इस बच्ची का क्या कसूर है? इस बच्ची को घर से बेघर करने वाला कौन है? इस बच्ची के सर के ऊपर से छत छीनने वाला कौन है? असी लबैक वाले मौलवी तो तुसी नहीं। ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, बताओ जी ये जो बच्ची इसका क्या कसूर है कि ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के तले के अंदर पैदा हुई? इस बच्ची का क्या कसूर है? इसके प्यो ने सूरदार निजाम में राइज किया, इस बच्ची का क्या कसूर है? इसके बाप ने तो झूठों लोग की एजेंटियां नहीं की, इस बच्ची का बाप तो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहा, इसके बच्ची के बाप कैबिनेट एमपी ना रहा, इस बच्ची का बाप तो वजीर ना रहा, इसके बच्ची के बाप ने तो कीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका ना डाला। इस बच्ची का क्या कसूर है? किसके बच्ची का बाप हक हलाल की रोटी कमाता है?
یہ قصور ہے پہلا. دوسرا قصور کیا ہے کہ یہ ہماری بہن، یہ ہماری بیٹی، یہ ہماری بچی یہ دی چوک میں جا کے ناچی نہیں ہے. اس کا ایک قصور ہے کہ یہ رات کو کسی کی محفل کی زینت بنی نہیں. ہاں اس کا اتنا قصور ہے کہ یہ پردہ دار عورت ہے، راتیں مسلے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ رب کو سجدے کرتی ہے، اس لیے اس کا یہ حال ہو گیا. حقیقت گل ہے نا جی نچن ٹپن والی نے اور لکھ لکھ روپے کی سرخی پاؤڈر لان، جنہوں نے یہود و نور کی جنگیاں کی، یتیموں کی روٹی چھینی، ان کے تو کتے بھی گوشت کھائے، اور جنہوں نے اس بچے کے سر کے اوپر سے چھت کھینچا ان کے تو بڑے بڑے محلات ہیں. ایک رائیونٹ کے اندر ہے جاتی عمرہ 1400 کنال میں نواز شریف کا محل ہے. دوسرا جنہوں بغیرت آیا بلے باز یہودیوں نے ایجنٹ عمران خان 300 کنال کے اوپر بنی گالر کے اوپر محل ہے جہاں ایک مرلہ جو ہے 20 لاکھ روپے ہے. میں کہا اے انہوں نے جیب تو بنائے نے سارا کچھ. دسو جی اس بچی کے سر کے اوپر سے چھت چھینے والے ان کے تو بڑے بڑے محلات دبئی تک بن گئے، امریکہ تک بن گئے، انگلستان یورپ تک بن گئے. کیوں ہوئی؟ جڑی بچیاں نچن ٹپن والی ہیں نا کڑیاں اور تو لاکھوں روپے کی سرخی پاؤڈر لان، ان کے وقت کے حاکموں کے کتے بھی گوشت کھائیں. تو اے بچی کیوں سو رہی ہے؟ دسو جی انہوں کا پیو دا پاکستان ہے. آج اس بچی کے حقوق کی بات کرنا کیا یہ سیاست ہے؟ یہ کون سی ہماری بہن ہے؟ اس کے سامنے تو نہیں میں کھڑا ہو کے دے سکتا تھا نا، دور میں کھڑا ہوا. میں کہا بتاؤ جی اس بچی کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا، اس بچی کی دوبارہ سر کی جو ہے وہ چھت واپس لوٹانا، اور ظالم کے کتوں کے منہ کے آگے سے گوشت چھیننا، غریب کے بچے کو 2 وقت کی روٹی دینا، ان کے محلات کو گرا کر حضور کے غلاموں کو ان جن کا حق ہے حقدار کو چھت دینا، کیا یہ سیاست ہے؟ اسی تو انہوں کہنا حضور کا دین لے کر آؤ، حضور کا دین لے کر آئے. آج وہ سو رہی ہے، میرے اور آپ کی بچی گھر کے اندر سو رہی ہے. خبردار یہ آپ سمجھیں کل وہ بھی ہماری بہن بیٹی ہے، کل میری اور آپ کی بہن بچیاں سوئیں گی تو انہوں ساری گال ادو سمجھ آئے گی. آج قبلہ اول بیت المقدس واسطے کوئی نہیں نکلیا. یقین کرو خدا دی قسم اگلی باری پاکستان دی ہے کچھ عرصہ گزرنے دی دیر ہے نمبر پاکستان دا ہے. ادھروں آن گے یہودیوں کے جہاز آئیں گے، امریکہ کے جہاز ادھروں آ جائیں گے ہندوؤں کے. جدو گولا پہنا نا سر دے تو پھر تسی ادھر ہی کھڑے ہونا ہے، سارے گھر مسمار ہو جانے نے، کچھ بھی نہیں بچنا. اس ٹائم تانوں کان دے اندر آواز آئے گی اس مولوی دی، اس دن تانوں گل سمجھ آئے گی لبیک والوں کی. لیکن جدو چکی پھر دی ہے نا پھر اچھے برے دانے سارے پین ہوندے نے. اس واسطے اسے تانوں کہندے ہیں حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. کون سا وہ ظلم ہے؟ دیکھو جی اپنے تسی ساری حالتاں دیکھو تے وقت حاکم نے سور بن چکے نا، کھا کھا کے پھٹ گئے نے. تسی اپنی حالتاں دیکھو. یہ صرف اور صرف حضور نے ہمارا بھرم رکھا نا بس، نہیں تو حالت ہے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. کئی لوگ ہیں پھل دا موسم آیا مک گیا ختم ہو گیا. کئی لوگوں دے بچے نے انہوں دی زبانہ پھل دا ذائقہ بھول گئی ہیں. عزت تو قرآن کے نص ہے، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے. تو مجھے بتائیں جی عزت تو آپ کی تھی، تاج تو آپ کا تھا، تخت تو آپ کا تھا، باپ دادا کی زمینیں آپ کی ہیں، آپ تو حسینی بیٹھے، اوپر یزیدی آگے، آپ تو ممتاز قادری کو ماننے والے بیٹھے، اوپر ممتاز قادری کے قاتل آگے، آپ تو شرم پردہ حیا والے دیندار لوگ بیٹھے، اوپر کڑیاں نچان والے آگے، تسی تے حضور دے غلام بیٹھے، اتنے یہودیوں دے ایجنٹ آگے، تسی تے در مصطفیٰ دی خراب کھان والے بیٹھے، اتنے سارے سود خور آگے. یہ کس طرح ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ آپ نے کہا نہیں جی دین اور سیاست علیحدہ ہے. ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں فرمایا. اسی ایک گل کرتے ہیں کہ قرآن کا قانون مسجد کے اندر ہوگا، اسی طرح کھانے میں بھی ہوگا، پارلیمنٹ میں بھی ہوگا، تھانہ کچہری میں بھی ہوگا، عدالت میں بھی ہوگا. تو بس بات یہ ہے کہ تسی سارے حق حلال کماندے ہو جی. اے پیسے والی گل نہ صحیح کر کے بندے نے ویسے سمجھ آندی ہے. ہاں جی سارے حق حلال کماندے ہو، ہاتھ کھڑے کرو جی. سارے حق حلال کماندے ہو نا. تو پھر گل کی بن گئی. میں چونکہ خود پولیس میں انسپیکٹر رہا ہوں 8 سال، میں قانون پڑھتا بھی رہا ہوں اور پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور میں معیشت کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تسی حق حلال کماندے ہو، سورج دے تھلے زمین تسی واندے ہو، ہل تسی چلاندے ہو، خون پسینے کی کمائی آپ کی ہے. دانے تسی لے کے جاندے ہو، ادھے دانے تو ریاست لے جاندی ہے. لیندی نہیں لیندی جی ہے جی. کھاد دیکھو، فرٹیلائزر دیکھو، یوریا دیکھو کدھر جا رہے. ادھے دانے تھوڑے ایویں گے. ہاں جی تسی بیچو گے گھر تسی لے کے آنا لاکھ روپیہ 50,000 10,000 ادھے پیسے تے ریاست تھوڑے تو لے جاندی ہے. مور دین 50% 50% تو زیادہ ٹیکس ہے. اور علماء کرام پیر صاحب سارے تشریف فرمائیں.
جتنے ٹیکس ہیں ملک پاکستان کے اندر، چاہے وہ ٹول ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، یہ سارے ٹیکس شریعت کے اندر سارے ناجائز ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. دسو جی جس بندے کو کھان واسطے روٹی بھی نہیں ہے، گھر فاقہ پہ ہے، حکومت اس دا بھی خون نچوڑ دیا، روٹی نہیں ہے نہ سانو ٹیکس دے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کا دین اے ہے، دین تانوں کہندا ہے دیو 2.5% زکات. او بندہ جس کی پسری بننے جڑا سوکھ ہے، جو صاحب نصاب ہے، 100 روپے ساری دنیاوی ضروریات پوری کر جان دے بعد، بیوی بچوں کو روٹی کھلا جان دے بعد، جڑے پیسے بچ گئے، مال کی میل ہے زکات. ہن تسی میل کڈنی ہے مال کی، مال کی میل ہے زکات. مال پاک کرنے کے لیے 7.5 روپے رکھو اپنے کو، 2.5 روپے تسی دیو ریاست میں، اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی. 7.5 تو جتنا اور خرچ کرو گے اللہ اور راضی ہوئے گا. لیکن اگر تسی 2.5 بھی دے دو نا، 7.5 اپنے کو رکھو، بیوی بچوں کو کھلاؤ، رب بھی راضی، رب دا رسول بھی راضی. لیکن پھر ملے گا کیا؟ پھر ملک پاکستان تو سب گنا بڑی ریاست ہے، ریاست اسلامیہ. اکیلے امیر المومنین ہے حضرت فاروق اعظم. پھر اعلان یہ ہوتا ہے کہ اب فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا، عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے. پھر کتا بھی بھوکا مرتا نہیں ہے. آپ کے جیب میں پیسے ہیں، تسی بچوں کا پیٹ کٹیا نہیں کٹیا جی. حکومت میں جس طرح دسو جی کتنے یونٹ تسی جال بال لیندے ہو، کتنے بلب تسی چلاندے ہو، تے بجلی دے بل کتنے نے؟ بدماشی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو جی سارے ہیں. پیٹرول تے 150 روپے دا بھی نہیں بنتا، اے بیچ رہے 300 روپے دا. بدماشی ہے کہ نہیں ہے؟ ظلم ہے نا، زیادتی ہے، کھلا سرعام ظلم ہے. ظلم ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو پھر اسی تے تسی بچوں دے پیٹ کٹے نے کہ نہیں کٹے؟ پورا سیزن گزر گیا، ایک دو دانے کسی نے کھلائے، کسی نے وہ بھی نہ نصیب ہویا. یہی ہے گل کہ نہیں ہے؟ تسی مسلمان ہو، حق لا کے پیسے آپ کے، پھر کسی بچوں دے پیٹ کٹو، ہٹ کٹو، پھر کسی کسی بندے نو پیسے دیو، اے لو جی، تو وہ بندہ اگوں کیا کرے؟ اور جا کے شراب پی لے، ٹھیک رہو گے؟ بولو جی ٹھیک ہو؟ تسی کسی بندے نو بچوں دا پیٹ کٹ کے پیسے دو، اور بندہ جا کے زنا کر لے، پھر خوش ہو؟ تسی کسی بندے نو پیسے دے بچوں دا پیٹ کٹ کے، ضروریات زندگی کاٹ کے، او جا کے وہ کڑیاں نچا کے بینا سوچ دے، کڑیاں مجرا کرا لے، پھر ٹھیک رہ سکتے، اور فیسٹیول کرا دے، ابھی پھر فیسٹیول ہونے جا رہا ہو ٹھیک، اور کرکٹ دے میچ کرا دے، اور پلیئروں نے آگے نہ کے ساتھ تنخواہ دے دے. کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے، کیا اس کی خدمت ہے؟ 40 لاکھ روپے اس کے مہینے کی تنخواہ ہے. دسو جی صدر دے رہا ہے، وزیر اعظم دے رہا ہے، پیو دے رہا ہے، ساڑھے جیباں تو جا رہے ہیں. کیوں؟ تسی حق نال اس واسطے تسی حل باندھے ہو. تواڈے پیسے تے سارے وقت حاکم شراباں پی رہے ہیں، کتے نوں گوشت پا رہے ہیں، سرخی پاؤڈر زنانیاں دے لے کے آ رہے ہیں، باہر محلات بنا رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا، کوئی زنا کر رہا، کوئی مجھے کرا رہا. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہی تو ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، کم سے کم 8 بجٹ. مجھے نہیں پتا کون کس پارٹی کا بیٹھا ہے، تسی ساڈے تو زیادہ ہی چلو دنیا پڑے ہو گے. ایک بندہ کھڑا ہوئے مینوں دسے، حلفوں نے گل کرے، دسو جی 8 بجٹ پاس ہوئے ملک پاکستان میں، ایک وفاق کے 4 صوبوں کے، گلگت بلتستان، کشمیر، سارے مل ملا کے 8 بجٹ پاس ہوئے. دسو جی 1 روپیہ بھی مسجد سے رکھا گیا؟ اچھا بولو جی. اور 8 بجٹ پاس ہوئے اور بغیر کوئی 1 روپیہ بھی تھوڑے کوئی مساجد اللہ کے گھر آتے ہیں. دسو جی 1 روپیہ بھی کسی مدرسے سے رکھا گیا ہے؟ 1 روپیہ بھی دین سے رکھا گیا ہے؟ مسجد کے لیے نہیں رکھا گیا، مندر کے لیے رکھا گیا. مسجد کے لیے نہیں رکھا گیا، گردواروں کے لیے رکھا گیا، دین کے لیے نہیں رکھا گیا. ہاں شراب و پینوں کے لیے، ان کے پرمٹ کے لیے. دسو جی دین کے علماء کرام کے لیے دین سے پیسہ نہیں رکھا گیا. خدا کی قسم کنجریوں کے لیے پیسہ رکھا گیا. کنجریوں کو وارڈ دیے گئے ہیں، دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ اللہ کی قسم ملک پاکستان کے بجٹ میں فلم انڈسٹری، سینماؤں کے لیے پیسہ رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ اور پتہ لگ رہا ہے کس واسطے پیسہ کما رہے ہو. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ دن رہے نہ سیاہ کار رہے، راتی صاحب ضرور لانا. جمع تفریق کرنا صحیح، جمع تفریق لازمی کرنا. کہ جنہیں پیسے تسی بھار بھار کے تجوریاں دیں دے نا حکومت پاکستان میں، ہر چیز تو ٹیکس سے ٹیکس، ٹیکس سے ٹیکس، ٹیکس سے ٹیکس. کبھی سوچنا کہ تمہارا پیسہ کدھر جا رہا ہے. ہم پھر بھی پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہ کچھ سمجھے کہ جناب اے جناب سارے نو منع کر رہے ہیں، اسی اس تو زیادہ بھوک برداشت کرنے واسطے تیار ہیں، اور پیٹ کٹاں گے، لیکن ساڈا پیسہ لگاؤ قبلہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. ہمارا پیسہ لگاؤ حضور کے دین کے لیے.
इंशाअल्लाह दीन ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता नहीं है। दीन दे नाल खलोवोगे तो दीन तुहानू इज्जत देवेगा, नहीं तो दीन तुहाड़ा मुताज नहीं। मर्जी तुहाड़ी अपनी है। असी तुहानू खुली गल करके जा रहे हैं। बाकी बड़े करम के फैसले, बड़े नसीब की बात है। जिस बंदे दा अंदर गंदा ना, मैनू उम्मीद है तुहाडे सारे दे अंदर साफ ने। अल्हम्दुलिल्लाह। गल किस नूं नहीं समझ आएगी? मौलाना रूम ने फरमाया कि जिस बंदे दा अंदर गंदा ना, अंदर जिसदा अंदर गंदा हो गया, मौलाना रूम फरमाते हैं खुदा की कसम वो तो नबी का जमाना पा के भी वो सीधी राह पे नहीं आया। जिन्हां दा अंदर गंदा सी, अबू जाल ने 53 साल हुजूर को देखा है। अबुल हिकम से अबू जाल बन गया, अंदरों प्लीत सी। ते जिन्हां दे अंदर पाक सन ते फिर वो काबे दी छत पे चढ़ गए। हजरत बिलाल हबशी एक मरतबा देखा तो कलमा नहीं पढ़ लिया। जल्द की रंगत स्याह है, नाक छोटी है और बरादरी आदि है, कोई बड़ी जात नहीं है और ना मदीना के रहने वाले ना मक्का के रहने वाले, लेकिन अंदर साफ सी। हजूर ने वेख्या, मान लिया, बस बात खत्म होगी। मारा भी खा दिया सारा कुछ। फिर काबे की छत पे भी चढ़े। फिर शान क्या मिली? मक्का मदीना के रहने वाले नहीं है, जमीना तो आड़ी कोई नहीं सर, लेकिन चलते मक्के की वादी में थे, गली में। हजूर ने फरमाया तू चलता बिलाल मक्के की वादी में है, तेरी कदमों की आहट की आवाज जन्नत के अंदर सुनाई देती कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। हजूर दे नाल प्यार करो, अन्नेवा करोगे जी इंशाअल्लाह। हजूर दे नाल प्यार करो, वादा करो साडी जिंद भी हजूर वास्ते, साडी जान भी आका मौला वास्ते, साडे बीवी बच्चे भी रसूलुल्लाह वास्ते और साडे पैसे भी हजूर दे दीन वास्ते। अल्लाह ताला तो दुआ है, अल्लाह ताला मैनू तुहानू सारे इखलास अता फरमाए। लब्बैक।